الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سورہ سورہ شورى مکہ میں نازل ہوئی۔ سورہ کے اعتبار سے 42ویں سورہ ہے قرآن کی، اور پارے کے حساب سے 25ویں سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك والله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم فما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنات وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلناهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أما اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو حي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم ویات و ذکر قرآن حکیم۔ یہ قرآن کی سورہ شورى کی تلاوت فرما گئی 1 سے 9 تک، ایک رکوع بھی اس میں ہو گیا، اور یہ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں جس کا علم اللہ کو ہے، اور یہ 5 حروف مقطعات ہیں، 2 آیتوں پر مشتمل ہوئی ہے۔ حامیم 1 آیت، عین سین قاف 2 آیت۔ اب ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ نزول جو سورہ کا شروعات ہی ہے حروف مقطعات سے، اس کے بعد کذالک یوحی یعنی وہی سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا ہے۔ یعنی جس طرح یہ قرآن تیری طرف نازل کیا گیا ہے، اسی طرح تجھ سے پہلے انبیاء پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اور بھی دیگر 3 کتابیں ہیں جس کو ہمارا ماننا ہے، اس پہ ایمان ہے، وہ ہے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس کی شکل اس میں چینجز کر دیا ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈیفیکٹڈ کر دیا، اور اس کے بعد یہ قرآن جو ہے قرآن آئی، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں آئی ہیں وہ حق تھی، وہ لوگوں نے بدل دیا، اور یہی اگلوں پر بھی وہی کے ذریعے بھیجی گئی تھی، اور یہ قرآن بھی جو ہے وہی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے۔ وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے پاس بھیجتا رہا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ جو وحی آتی ہے وہ کس طرح سے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے، گھنٹی کی آواز آتی ہے، گھنٹی جیسے بجتی ہے۔ جیسے سمجھے آپ آج کے طور پہ موبائل ہمارا گھنٹی بجتا ہے، امریکہ سے فون آیا ہے، لندن سے فون آیا ہے، کہاں کہاں سے دیگر کنٹری سے فون آیا ہے، تو گھنٹی کی شکل یہ آپ
کو بالکل سمجھ میں اب آ جائے گا کہ کیا حال وہی کیسے آتی تھی. یہ گھنٹی کی شکل جو ہم آج ہر انسان اس کو استعمال کر رہا موبائل کو، اور وہ گھنٹی کی شکل میں وہی آتی تھی. تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ وہی کیسے آتی تھی، کیسا تردد ہے، تو یہ کیسے آتا ہے، ویب کے ذریعے کیسے آتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہر چیز کو بنانے والا ہے وہ اس کے لیے کون سی بڑی چیز ہے. تو اب جیسے جیسے سائنس ترقی ہوتا ہے تو اور سے زیادہ قرآن کو سمجھنے میں انسان کے لیے لاجیکل پروف ہو جاتا ہے. جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ اب سمجھ میں آنے لگا ہے، کیونکہ سائنس جب اللہ نے اس کو زیادہ اس کو کھول کے جب پیش اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے تو اس کے اندر سمجھ میں آنے کی اب جو اس کی جو صلاحیت ہے پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی صلاحیت پیدا کر دے، آمین. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھنٹی کی آواز کسی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے. جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے. یہ دیکھیے ہم لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں، جب بات ختم ہو گئی تو اس بات کو ہم ریکارڈ کر لیا کہ فلاں ٹائم میں فلاں صاحب نے اتنے سیکنڈ، اتنے منٹ، اتنے گھنٹے بات کی. بالکل عین اس کی باتوں کو ہم نے نوٹ کر لیا، اس کی باتوں کو ریکارڈ کر لیا ہے نا. اب اس کی بات کو ہم جب چاہے اسے سنا سکتے ہیں. یہ آپ نے بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ چیز یاد ہو جاتی تھی. سمجھ میں بات آئے گی کیا کہ جب گھنٹی ختم ہوتی تھی تو وہ اللہ کی طرف سے وہ میمورائز ہو جاتی تھی. دا قرآن اینڈ سائنس، کتنی ساری کتابیں ہیں جو غور کریں تو آپ کو یہ جو قرآن کی جو آیاتیں ہیں، نورانی آیت، اللہ اکبر، یہ بہت ہی زبردست. اس لیے اللہ نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو زبردست اور حکمت والا ہے اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زبردست جو اللہ تعالیٰ ہے وہ یہ بات کو پہلے ہی کہہ دیا کہ زبردست ہے، وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے، کن فیکن. تو اب یہ سمجھ گیا کہ یہ میمورائز ہو جانا، ریکارڈنگ ہو جانا، تو ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو جاتی ہے. اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور کبھی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک صحابی کی شکل میں آتا تھا اور مجھ سے کلام کرتا تھا اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے. اللہ، اتنا زبردست نورانی کلام ہے یہ. اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ شدت ہوتی تھی وحی کی تو آپ سردی کے دنوں میں پسینہ سے شرابور ہوتے تھے. اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے تھے. صحیح بخاری باب البدر وحی، البدر وحی، یہ میں نے کوٹ کیا تھا حدیث. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. آسمان کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے اور ہے وہ برتر اور عظیم الشان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ برتر اور عظیم الشان ہے. بے شک قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. اللہ، یہ ایک حدیث یہاں پہ مجھے یاد آ رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آسمان کے بارے میں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صحابہ سے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ یہ ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے. ایسی آواز ہوتی ہے جیسے کوئی مسحری ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ وزن ہو گیا تو وہ وزن سے چرچائیں لگتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آسمان جو ہے وزن سے وہ چرچرا رہا. اور وزن کس کا ہے؟ فرشتوں کا ہے. کہ ایک بالش میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فرشتے اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، سجود نہیں کر رہے ہیں، رکوع اور قیام میں کر رہے ہیں. اللہ، اتنے سارے فرشتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں پتا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے کتنے فرشتے ہیں. 1000 لاکھ کروڑ نہیں پتا ہے اللہ کے نام. تو اتنے سارے اللہ نے فرشتے جو ہے اس وجہ سے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت جلال ایسی ہے جب فرشتے کو پڑھتی ہے
ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی جب وحی آتی ہے، مطلب کہ جب اللہ کا احکام آتا ہے آسمان دنیا پہ جہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زور کی آواز ہوتی ہے جیسے کوئی پتھر پہ زور سے لوہے کو پیٹ رہا ہے، تو فرشتے اس وقت بالکل اللہ کی جلال سے ایک دم کانپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں جلال نہیں آتی اللہ کی، ہم کیسے ابن آدم ہیں کہ اللہ کا خوف نہیں آتا، جبکہ ہمیں اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ اتنی قدرت والا اللہ کہ ایک وحی جب آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے دنوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو جلال سے تو ایسا ہے کہ آسمان پہ اتنا فرشتے کا ویٹ ہے، اتنا زیادہ ہیں فرشتے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے ویٹ سے وہ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست ہے کہ فرشتے جو ہیں ہمارے اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ ایمان والا بنایا تو اللہ کا اتنا بڑا رحم ہوا، کرم ہوا کہ ایمان والے کے لیے استغفار فرشتے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان جو ایمان والے ہیں، جو عمل اچھے کرنے والے ہیں، ان کے لیے استغفار فرشتے کر رہے ہیں۔ سورہ مومن میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت والا ہے۔ خوب سمجھ لو اپنے دوستوں اور اہل طاعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے، کیونکہ کفار اور نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرتا بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مہلت دیتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت و مغفرت ہی کی قسم ہے، قسم ہے کہ یہ بھی اللہ کی مغفرت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جابر کو اتنا جلدی پکڑتا نہیں، ظلم کرنے والے کو اتنا پکڑتا نہیں، چھوڑتا ہے کہ چلو اب ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح پلٹ جائے، اب صحیح پلٹ جائے۔ جب لاسٹ ہوتا ہے کہ اب بالکل نہیں پلٹے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دکھاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کو نہیں ماننے والا ہے تو اس کو آخرت میں بھی عذاب علیم جو جہنم کو وعدہ کیا گیا۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا، رحمت والا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر نگراں ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا جو بھی داعی اللہ ہیں، دعوت دینے والے ہیں، کہ آپ کو صرف پہنچانا ہے، اور جو لوگ نہیں ماننا ہے اللہ کو ان تک پہنچا دیجئے، اور وہ آپ ان کے نگربان نہیں ہیں، اللہ ان کا نگربان ہے، اللہ ان کو جانے گا۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ ان پر ان کو جزا اور سزا دے۔ یعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گناہوں پر ان کا مواخذہ فرمائیں، بلکہ یہ کام ہمارے ہیں، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، پہنچا دینا ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے، میں نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ لینگویج وہی تھی عربی، اور جو دیگر کتاب اسی لینگویج میں آئی جو لینگویج تھی اس وقت، جس کی لینگویج تھی اسی لینگویج میں کتاب آتی تاکہ اس کو آسانی ہو۔ جیسے ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے لیے عربی نہیں ہے پتہ ہے تو ہمیں عربی پڑھنا پڑے گا، یا ہم ٹرانسلیٹ پڑھیں گے، جو ہم کر رہے ہیں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، جو الگ الگ جو جاننے والے وہ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، یا وہ عربی کو پھر سمجھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انعام کیا ہے عرب کے لیے کہ وہ عربی میں نازل کیا تھا کہ وہ ایزی سمجھ سکیں۔ اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کا خبر
خبردار کریں، اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. جمع ہونے کے دن یعنی قیامت کا دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. لا ریب لا ریب، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ڈرا دیں اس دن کو، مطلب وہ جو شک نہیں جس میں اس کو ڈرائیں. ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے. اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں. اور ظالم کا حامی مددگار کوئی نہیں. یہاں پہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کو بناتا، لیکن بات یہ ہے لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کون اس لائق ہے. جیسے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جانتا ہے کہ کون ہے اس لائق جو ٹاپر ہوگا، کون ہے جو نہیں پاس ہو پائے گا. اللہ رب العزت جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جانتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں. اور جو ظلم کرتا ہے اس کا حامی مددگار کوئی نہیں. کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے. وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. صدق اللہ علیہ. یہ ترجمہ ہوا. ابھی بھی میں تھوڑا سا جو ضرورت پڑی تو میں نے تفسیر بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو 9 آیت سورہ شورى کی تلاوت فرما گئی اور اس کا جو ترجمہ ہوا اس پہ غور خوض کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. اور کس کو چاہتا ہے اس کو میں نے اگزامپل دیا کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کون بیٹا میرا کتنا اہل ہے. ایک ٹیچر سمجھتا ہے کون اسٹوڈنٹ کتنا اوبیڈینٹ ہے، کتنا اس میں پڑھنے کی لالسا ہے، وہ پڑھنے کا انٹرسٹڈ ہے، کتنا اس کو جو ہے اس چیز کو وہ گریپس کر رہا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر یہاں پہ کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے. صدق اللہ العظیم. وإياكم ذکر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.